کیا شان ہے، کیا عظمت ہے امہات المومنین کی. کیوں عظمت نہ ہو؟ جن کے گھروں میں قرآن اترتا تھا، جن کے آنگن میں جبریل آیا کرتے تھے، یہ ہیں وہ مقدس ہستیاں، مومنوں کی مائیں. تو آئیے ہری پور والو، اپنی ان اماؤں میں سے پہلی اماں جان ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کرنے لگاؤں. کون خدیجہ؟ وہ خدیجہ جس نے مصطفیٰ پہ مال وار دیا. کون سی خدیجہ؟ جس نے ساری تجارت قربان کر دی. وہ خدیجہ جس نے میرے مصطفیٰ کو تسلی دی. کون خدیجہ؟ وہ خدیجہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب مجھے لوگ جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے. جب لوگ انکار کر رہے تھے خدیجہ ایمان لا کے تصدیق کر رہی تھی. جب لوگوں نے مال سے محروم کر دیا تو خدیجہ نے مال لٹا کے میرے اوپر مال نچھاور کیا. وہ خدیجہ جب کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں تھا تو ام المومنین خدیجہ مجھے تسلیاں دیتی تھی، میرا غم دور کر دیتی تھی. وہ خدیجہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام سے پہلے، نبی کریم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے 2 شادیاں کی. کتنی شادیاں؟ 2 شادیاں کی. اللہ. ایک ابو حالہ سے اور ایک عتیق سے، اور 2 بیٹے تھے آپ کے. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پہلی شادی میں سے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. دونوں کا انتقال ہوا. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے والد ایک بہت بڑے تاجر تھے، کاروباری تھے، تو وہ سارا کاروبار ان کو ملا. انہوں نے خود کاروبار چلانا شروع کیا. خاتون ہونے کے ناطے خود تو سفر پہ دور دراز جانا ان کے لیے مشکل تھا، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا کہ جو امانتدار قسم کے لوگ ہوتے تھے تاجروں میں، آپ ان کو پیسہ دیتی، مال آپ کا ہوتا، بچت میں شریک کر لیتے، ان کو بھی مضاربت کے طور پہ ان کو مال دیتے، اور تھوڑی عرصے میں آپ عرب کی ایک مالدار ترین خاتون بن گئی. اور ایک موقع وہ بھی آیا، اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کے چرچے بھی ہونے لگے. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک ہستی ہیں جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشہور ہیں کس نام سے؟ صادق اور امین کے نام سے. پیغام بھیجا، کیا میرا تجارت کا قافلہ جا رہا ہے شام، آپ میرے تجارت کے قافلے میں جانا پسند کریں گے میرا مال لے کے؟ اور ساتھ کہا کہ جتنی بچت میں سب کو دوں گی اس سے آپ کو دگنا دوں گی، ان سے آپ کو ڈبل دوں گی. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اور ساتھ کہا کہ میرا جانا پسند نہیں ہے مجھے آپ کا جانا، کیونکہ میری چاہت ہے کہ آپ ہر وقت قریب قریب ہوں، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام آئے، تجارت کے اس قافلے میں جانے لگے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس قافلے میں نبی کریم کی دیکھ بھال کے لیے اپنا غلام میسرہ، جن کا نام کیا تھا؟ میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ لگا دیا. اور میسرہ کو ساتھ تاکید کی، کہا خیال رکھنا سفر میں جہاں کہیں بھی محمد تمہیں حکم دے آپ نے دائیں بائیں نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی ہے.
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے، جو کچھ آپ دیکھیں واپس آ کے آپ نے مجھے بتلانا ہے، کارگزاری ساری بتلانی ہے۔ میسرہ نے کہا ٹھیک ہے۔ قافلہ چلتا ہے، سیرت حلبیہ، البدایہ والنہایہ، سیرت ابن ہشام۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر ہے، عین جوبن میں، جوانی میں تجارتی قافلے کے ساتھ چلتے ہیں۔ میسرہ حیران ہے، راستے میں دیکھ رہا ہے کہ جب دھوپ ہوتی ہے بادل سایہ کرنے آ جاتا ہے۔ یہ نظارے بھی میسرہ دیکھ رہا ہے، کبھی فرشتے سایہ کر دیتے ہیں۔ میسرہ یہ نظارے دیکھ رہا ہے، نوٹ کرتا جا رہا ہے۔ تجارت کے لیے شام پہنچے، اللہ کی شان، اس سال اتنی بچت آئی کہ میسرہ کہتا ہے جب سے میں خدیجہ کے کاروبار میں چکر لگا رہا ہوں کبھی اتنی بچت نہیں ہوئی، اتنا منافع کبھی نہیں ہوا۔ بڑے بچت کے ساتھ جب واپس لوٹ کے آئے، نبی علیہ السلام کو بھی منافع ملا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بچت ہوئی۔ ساتھ ہی میسرہ نے ساری کہانی سنا دی کہ آپ کی تجارت میں جانے والا یہ شخص جنہیں دنیا صادق اور امین کے نام سے جانتی ہے، یہ تاجر ہی نہیں، ان میں تو بہت سے ایسے کمالات بھی ہیں۔ جب یہ دیکھے تو ام المومنین تو بیوہ تھی حضرت خدیجہ اس وقت، رشتے بڑے بڑے تاجروں کے آئے، بڑے بڑے لوگوں کے، لیکن سارے رد کر دیے تھے۔ پہلے رشتے آتے رد کیے اور اب آیا نہیں۔ اب ام المومنین خدیجہ کی اپنی چاہت ہے کہ اگر رشتے کے لیے انتخاب ہونا چاہیے تو انہی کا ہونا چاہیے۔ لیکن اب کہا کیسے جائے؟ عام دستور تو یہ ہے کہ لڑکے والے جاتے ہیں رشتے کے لیے، لیکن یہاں کیسے طریقہ کار اپنایا جائے؟ آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا کہ یہ تمنا ہے میری، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں، یہ کیا ہے، یہ ذمہ داری میری، یہ کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں کر دوں گی۔ فرمایا آپ کیسے کریں گی؟ کہا آپ چھوڑ دیں۔ آ گئی نبی علیہ السلام سے فرمایا، اس وقت نبی علیہ السلام نے چونکہ عمر 25 سال تھی، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا شادی اس لیے نہیں کرتا کہ شادی کے لیے جو خرچہ ضروری ہے مہر نکاح کے لیے وہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے تاخیر ہے۔ تو پتہ ہے کیا کہا نفیسہ نے؟ فرمایا اگر میں اس کا انتظام کر دوں۔ فرمایا کیسے؟ کہا خاتون حسین اور جمیل بھی ہو، شرافت میں بھی اعلیٰ ہو، اور بلوغت کے بعد جن کا لقب ہی مشہور ہو گیا تھا طاہرہ۔ اسلام سے پہلے خدیجہ کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ، اور ہے بھی مالدار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ خدیجہ ہیں جن کی تجارت میں آپ گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ان کے پاس تو بڑے بڑے رؤساء کے رشتے آئے ہیں، تو کیا آپ نے ان سے پوچھا ہے یا میرے لیے رشتہ تلاش کرتی ہو؟ ان سے پوچھا ہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگی پوچھا نہیں ہے، ان کی بھی یہی چاہت ہے، چاہت ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ چچا کے پاس آئے، ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، یہاں سے نبی علیہ السلام اپنے چچا کی معیت میں دیگر رشتہ داروں کی معیت میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، جرگہ بیٹھتا ہے اور کائنات کی عظیم ترین عورت کے لیے
مخلوقات خداوندی میں سب سے افضل ترین شخصیت کا انتخاب ہونے لگا ہے۔ کیا عجیب منظر ہے۔ نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہوا، جیسے ہی نکاح ہوا نبی علیہ السلام اٹھ کے چلنے لگے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی آپ کہاں جا رہے؟ فرمایا گھر جاتا ہوں۔ فرمایا گھر نہیں، جائیے یہ جو میری بکریوں کا ریوڑ ہے، اتنی بکریاں اونٹ لائیے، ذبح کیجئے، ولیمہ کیجئے۔ مال تو تھا ان کے پاس نا، ولیمہ کیجئے۔ اللہ اکبر، مال بھی لٹایا اور آپ کا انتخاب بھی کیا۔ کتنی عمر؟ تاریخ کی کتابوں میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ عام کتب سیرت میں لکھا ہے کہ ام المومنین کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ یہ ایک روایت، لیکن عام کتابوں میں 30، 35، 27 تک بھی ملتا ہے کہ ام المومنین کی عمر 35 سال یا 30 سال تھی۔ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، سیرت ابن کثیر میں بھی ہے، اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ بہرحال جب نکاح شادی ہو گئی، 500 درہم مہر مقرر ہو گیا، ام المومنین کا شرف بخشا گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو واحد خاتون ہے جس نے میرے پاک پیغمبر کی معیت میں 25 سال گزارے ہیں۔ نبی کریم کی جتنی بھی ازواج ہیں ان میں سے سب سے زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے کس نے؟ ہاں، 15 سال نبوت کے اعلان سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد آپ کی معیت میں گزارے ہیں۔ شان اور مقام اتنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ وہ خاتون ہے جب پہلی وحی نبی علیہ السلام پہ آئی اور آپ گھبراہٹ کے ساتھ گھر تشریف لائے اور فرمایا خدیجہ مجھ پہ چادر ڈالیے، کمبل ڈالیے۔ ام المومنین نے کمبل چادر ڈالی اور فرمایا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ تو ام المومنین کی تسلیاں تو دیکھیے، واقعی بہت عقل مندانہ اور سنجیدہ، بہت ہی حوصلے والی خاتون ہے۔ کہنے لگی کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ آپ رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ بے کسوں لاچاروں کو کما کے دینے والے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ حق کے لیے مصیبت زدہ کی لوگوں کے لیے ان کی تعاون، ان کی مدد کرنے والے ہیں، آپ سچے ہیں۔ کتنے اوصاف ایک ہی لہجے میں گن دیے نبی کریم کے اور آپ کو ان لفظوں میں تسلی دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تو وہ تھی کہ میں جب بھی پورے شہر کے لوگوں کے پتھر کھا کے پریشانی کے عالم میں گھر آتا تو یہ مجھے ایسے حوصلہ دیتی کہ اللہ اس کے لفظوں کو میرے لیے تسکین کا باعث بنا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کا عرصہ گزارا اور یہ شرف بھی خدیجہ کو حاصل ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں خدیجہ سے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔
چاروں بیٹیاں کن سے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے. اور اگلی بات، اور 2 بیٹے، 3 بیٹوں میں سے جو 2 بیٹے ہیں قاسم اور عبداللہ، یہ دونوں بھی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صرف ایک بیٹا نبی علیہ السلام کا، ابراہیم جن کا نام تھا، وہ آپ کی زوجہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوا. باقی تمام کی تمام اولاد ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی. اس لحاظ سے آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے. اور نبی علیہ السلام کو آپ سے محبت اتنی، اور آپ کی فداکاری بھی تو دیکھیے. ایسی غمگسار 3 سال شعب ابی طالب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ قید اور بند اور قید اور جیل کی تکلیفیں برداشت کی ہیں. 3 سال یہ کوئی معمولی قید کا زمانہ نہیں تھا. بچے بلبلا اٹھے تھے. کانٹے دار جھاڑیاں کھانے پہ لوگ مجبور ہو گئے تھے. اور اتنی دولت کے باوجود ام المومنین تکلیف کے یہ دن گزارتے گزارتے ایک دن بیمار ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ کو تو رشتے بھی بڑے بڑے آئے، آپ نے رد کیے. آپ کے پاس تو دولت بھی بڑی تھی، آپ کے تو دن بھی بڑے شاہانہ گزارے ہیں. میری وجہ سے دولت بھی آپ نے قربان کی، اور آج تکلیف کے 3 سال گزار کے آپ بیمار بھی ہو گئیں. ام المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کہتے ہیں نا، آپ کی تسلی کے الفاظ ہیں. مجھ سے پوچھو تو میں کہتی ہوں جو میری راحت کے دن بھی گزرے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ قید میں گزرتے تو اچھا ہوتا. وہ جو پہلے گزرے تھے وہ بھی یہیں گزرتے تو اچھا. اتنی وفادار خاتون. ایک دن آئی نہیں تھی ابھی کمرے میں، آ رہی تھی کہ جبریل آ گئے. اور جبریل نے کیا کہا؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی بیوی زوجہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں برتن ہے، سالن ہے اور کھانے کی کچھ چیزیں. جب وہ آ جائیں تو ان کو رب کی طرف سے بھی سلام کہنا اور میں جبریل کی طرف سے بھی سلام کہنا. اللہ اکبر، اللہ. اور ساتھ لفظ کیا ہے؟ وَبَشِّرْهَا، اور انہیں بشارت دے کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایک موتی کا محل تیار کر رکھا ہے. ایک موتی ہے، اندر سے کھوکھلا کر کے اللہ نے خدیجہ کے لیے تیار رکھا ہے. یہ بشارتیں بھی ان کو سنا دینا. اور ہری پور والو، خدیجہ واحد خاتون ہے جب تک آپ زندہ رہی نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. جب تک آپ قید حیات میں رہی اللہ کے پاک پیغمبر نے دوسرا نکاح نہیں کیا. 25 سال کی رفاقت گزاری ہے. جب وفات کا وقت ہے، 10 رمضان المبارک ہے، نبوت کا 10واں سال ہے، جب بیمار پڑ گئیں اور آخری لمحات ہیں تو کچھ پریشانی تھی. فرمایا یا رسول اللہ، آپ سے جدائی آ رہی ہے، موت کا ڈر نہیں، بس آپ سے جدائی کی تکلیف ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا کس بات کا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے کہ خدیجہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. اللہ اکبر. بس یہ بشارت سننے کی دیر تھی، خوش ہو گئیں. سارا وہ دکھ درد ختم ہو گیا. آپ کی وفات ہوئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے بھی سن لیجئے، کہتی ہیں میں نے کبھی کسی عورت پہ رشک نہیں کھایا، مجھے رشک نہیں آیا. اگر مجھے رشک آیا ہے تو خدیجہ پہ آیا ہے. حالانکہ کہتی اللہ کی قسم کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں ہے. خدیجہ
کی وفات کے 3 سال بعد میں نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آئی۔ کتنے سال بعد؟ 3 سال کے بعد میں آپ کے نکاح میں آئی، آپ کے گھر میں آئی۔ یعنی سوکن والا وہ دور بھی نہیں گزرا ہے، لیکن مجھے رشک کس بات پہ آتا؟ جب بھی مجلس لگتی، تذکرہ ہوتا، نبی علیہ السلام کہتے واہ خدیجہ، واہ خدیجہ، وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، خدیجہ تجھ جیسا کون ہوگا، خدیجہ آپ جیسا کون ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے خدیجہ کے کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اتنا پیار ام المومنین خدیجہ سے کہ وفات کے بعد بھی، حالانکہ 12 شادیاں اور کی، کتنی لونڈیوں کو ملا کر، یا 10 جو نکاح میں آئیں، 10 ازواج مطہرات بعد میں آئیں، لیکن 10 کے آنے کے باوجود بھی خدیجہ کو نبی کریم نہیں بھولے۔ اور ایک مثال دیتا ہوں کس طرح نہیں بھولے۔ ام المومنین فرماتی جب بھی نبی کریم جانور ذبح کرتے، بکری، تو پتہ ہے گوشت کہاں بیچتے؟ کہتے یہ گوشت اٹھاؤ خدیجہ کی سہیلی یا فلاں اس کو دے کے آ جاؤ، خدیجہ کی سہیلی یا فلاں یہ ان کو دے کے آؤ۔ کیوں؟ فرمایا کہ خدیجہ ان سے محبت کرتی تھی، تو میں خدیجہ کے سہیلیوں سے یہ دلجوئی کر کے یہ خدیجہ سے محبت کا ثبوت ہے اور اس کا اظہار ہے۔ وفات کے بعد بھی آپ کے حقوق کی اتنی پاسداری۔ ایک دفعہ خدیجۃ الکبریٰ کی بہن آ گئی، ام المومنین فرماتی ہیں آپ کی بہن تشریف لائی اور دروازے پہ دستک دی، اجازت طلب کی، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ باہری سے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو خدیجہ کی بہن لگتی ہے، یہ تو خدیجہ کی بہن لگتی ہے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ دیکھا بھی نہیں کیسے؟ فرمایا آواز خدیجہ سے ملتی ہے۔ اتنی محبتیں، اتنا پیار، یہ گھریلو زندگی وقت نے اجازت دی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے آگے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان عظیم ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے۔